أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی، عظمت و شوکت، غلبہ اور دبدبہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کے مطالعے سے اور عینی مشاہدے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ انسان کی کمزوری میں یہ بات داخل ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، بلاؤں کا شکار ہوتا ہے۔ ان حالات میں دین اسلام نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں وہ 3 شکلوں میں ہیں۔
جب کبھی آدمی مصیبت میں مبتلا ہو یا مرض میں مبتلا ہو، مرض اور بیماری ظاہری ہو یا غیبی مخلوقات کی جانب سے ہو، دین اسلام نے 3 طرح کی ہمیں ہدایات دی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ آدمی شہد، کلونجی جیسی جائز دواؤں کے ذریعے اپنے علاج کی کوشش کرے، تدبیر کرے، اور لوگوں کی اکثریت چاہے وہ مؤمن ہو یا غیر مؤمن ہو، اہل ایمان میں دیندار ہو یا دین بیزار ہو، لوگوں کی اکثریت ظاہری چیزوں کی طرف توجہ دیتی ہے، دواؤں کی طرف توجہ دیتی ہے۔ جب تک دواؤں میں کوئی شرعی خلاف ورزی نہ پائی جائے تو ان کے استعمال کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی نشہ آور چیزیں وغیرہ وغیرہ ایسی چیزوں کا استعمال جب تک نہ ہو تو ظاہری طور پر دواؤں کا استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ دین اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دواؤں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور یہ بہت کم مقدار میں ہے۔ اگر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے دواؤں کے ساتھ یا دواؤں سے پہلے یا کبھی دواؤں کے بغیر، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مطلقاً شفا رکھی ہے، ایسا نہیں کہ قرآن کی تلاوت صرف جنات کو رفع کرنے کے لیے یا پھر نظر بد کے علاج کے لیے یا حسد کے توڑ کے لیے، صرف ایسے امراض کے لیے قرآن کی تلاوت ہی نہیں، بلکہ ظاہری امراض۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی نے، ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے ذریعے بچھو کے زہر کو اتار دیا تھا۔ تو ظاہری امراض کا بھی قرآن کی تلاوت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، رقیہ کے ذریعے علاج ممکن ہے۔ تو بہت کم ایسے افراد ہیں جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، رقیہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور رقیہ کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر جو ظاہری دوائیں ہیں ان کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ لوگوں میں بہت کم ایسے افراد بھی ہیں جو تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں شفا یابی کے لیے، صحت مندی کے لیے، اور وہ تیسرا راستہ ہے صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا۔ ورنہ اکثر لوگ ظاہری دواؤں پر اکتفا کرتے ہیں، بعض دیندار سمجھے جانے والے دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے یا اپنے رشتہ داروں کی شفا یابی کے لیے صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا داؤوا مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے تم اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ تو گویا یہ 3 ایسی شکلیں ہیں، 3 ایسے راستے ہیں جن سے انسان اپنی کمزوری کو دور کر سکتا ہے، مرض چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، یہ آدمی شفا یابی کے لیے یہ 3 راستے اختیار کر سکتا ہے۔ آج کا جو موضوع دیا گیا رقیہ شرعیہ سے متعلق موضوع، یعنی شرعی طور پر دعاؤں کے ذریعے، اذکار کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجا کرنا، یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ ہم تمام کے لیے یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے، بلکہ ہر کسی آدمی کے لیے، چاہے وہ آدمی رقیہ سے وابستہ ہو یا بالکل لا تعلق ہو، اگر کوئی آدمی رقیہ سے، دعاؤں کا اہتمام کرنے سے، اذکار سے بالکل لا تعلق ہے تو یہ اس کی بڑی بد نصیبی ہے اور محرومی ہے۔ رقیہ سے، دعاؤں کا اہتمام کرنے سے میرا یہ مقصد نہیں، میری یہ مراد نہیں کہ
کہ آپ دعائیں پڑھنے والوں کے پاس جائیں، ان کے پاس رہیں، دن رات ان سے وابستہ رہے، یہ مقصد نہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا، اذکار کا اہتمام کرنا شخصی طور پر ہے، اپنے طور پر ہے۔ سب سے بہترین رقیہ سورۃ الفاتحہ ہے، اسے کون نہیں جانتا؟ سورۃ البقرہ ہے، ابتدائی آیتیں، یا پھر آیت الکرسی، یا آخری آیتیں، یا معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ رقیہ اور اذکار یہ بہت ہی آسان موضوع ہے، اس کے لیے کسی اور کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو جو افراد بالکل اس کا اہتمام نہیں کرتے، یہ بھی بڑی سنگین غلطی ہے، کیونکہ آدمی کئی طرح کے امراض سے دوچار ہو سکتا ہے، نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے، حاسدانہ نظر سے دوچار ہو سکتا ہے، مختلف امراض اس سے لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو رقیہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو لوگ اذکار سے یا پھر رقیہ سے وابستہ ہیں، وہ رقیہ کی تفصیلات سے واقف نہیں، نتیجتاً لوگوں کے ساتھ عقیدت مندی ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً بہت ساری ایسی شرعی خلاف ورزیاں ہو جاتی ہے جنہیں وہ شریعت کی نظر میں گناہ نہیں سمجھتے۔ تو ہر دو کے لیے، بالکل لا تعلق افراد کے لیے یا اس سے وابستہ اور اس کا اہتمام کرنے والے افراد کے لیے، ہر دو کے لیے یہ موضوع یکساں طور پر اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اس موضوع سے مقصود معلومات فراہم کرنا ہے، توجہ دلانی ہے۔ جو افراد اذکار اور رقیہ کا اہتمام نہیں کرتے، انہیں اس کی دعوت دینی مقصود ہے۔ اس سے یہ مقصد نہیں کہ کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، کسی شخصیت کو اچھالا جائے، کسی کی عزت کو نیلام کیا جائے، یا کسی کی جہالت کو منظر پر لایا جائے، یہ بالکل مقصد نہیں ہے۔ تو مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے طور پر جس طرح دعاؤں کا ہم اہتمام کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اسی طرح ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ رقیہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا، خاص طور پر ایسی آیتوں کی تلاوت کرنا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کا تذکرہ کیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلی تسکین، ذہنی سکون، قلبی اطمینان اور عافیت کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ میں دینے کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے ٹوٹنے کا، جادوگروں کے ناکام ہونے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ ورنہ عمومی طور پر مطلقاً مکمل کلام میں اللہ نے شفا رکھی، لیکن آیتوں کا اس طرح سے معنی کے اعتبار سے اگر انتخاب کیا جائے تو یہ بہتر بات ہوگی۔ قرآنی آیتوں کی تلاوت کرنا اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا جو دعائیں جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ان دعاؤں کے ذریعے، قرآنی آیات کی تلاوت کے ذریعے تلاوت کرنا یہ رقیہ ہے۔ تلاوت کرنے کے ساتھ، دعائیں پڑھنے کے ساتھ اس انداز سے دم کرنا کہ لعاب کے کچھ چھینٹیں مریض پر یا اپنے آپ پر گریں، یا کبھی بغیر لعاب کے چھینٹوں کے آپ دم کر سکتے ہیں۔ دونوں شکلیں اس لفظ کے اندر داخل ہیں جو رقیہ کے آداب کے اندر احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رقیہ صرف پڑھنے کا نام ہے، کوئی عمل کا نام نہیں، کوئی تجربے کا نام نہیں، کوئی محنت کا نام نہیں، کوئی ریاضت کا نام نہیں، کوئی جانور یا کوئی زعفران، کوئی عطر یا ایسی چیزوں کے استعمال کا نام نہیں۔ شریعت کی نظر میں رقیہ قرآنی آیات کی تلاوت کرنا، احادیث اور جو دعائیں شفا کی دعائیں ہیں، اللہ کی پناہ اور حفاظت میں دینے کی جو دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا اور پھونکنا، دم کرنا،
یہی چیز اسلامی طور پر رقیہ کہلاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام رقیہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت سے رقیہ کا تصور ہے، جس طرح طب میڈیکل سائنس کا قدیم زمانے سے تصور ہے، بلکہ قدیم تاریخ اس کی جادوگروں سے ملتی ہے، طب کی قدیم تاریخ۔ تو جس طرح طب ایک دم قدیم ہے، اسی طرح سے اسلام سے پہلے بھی رقیہ کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کننا نرقی فی الجاہلیہ، ہم زمانے جاہلیت میں، یعنی یہ موضوع دعاؤں کا اہتمام کرنا اس قدر اہم موضوع ہے، اسلام کے اندر ہی اس کی اہمیت نہیں بلکہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ اس موضوع کو دم کرنے کو، دعاؤں کے اہتمام کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ غماد رضی اللہ عنہ اسلام قبول نہیں کیے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہیں یہ گمان تھا، توحید کی دعوت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تو لوگ جو غلط پرچار کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط تعارف دیتے، بہک گئے یا نظر لگ گئی یا کسی جن کا اثر ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو غماد رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ میں آپ کو رقیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سمجھے تھے کہ وہ متاثر ہو چکے ہیں، اسی لیے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ ان دونوں واقعات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے ہی اس موضوع کو اہمیت نہیں دی، بلکہ لوگ فطرت کی آواز سمجھتے تھے اللہ سے وابستہ ہونے کو اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کو، جو زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، وہ زمانے کے لوگ بھی رقیہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی اس چیز کو باقی رکھا۔ نبی علیہ السلام ہر رات، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، ہر رات جب کبھی آرام کرتے تو آرام کرنے سے پہلے رقیہ کا اہتمام کرتے، اپنے اوپر دعائیں پڑھنا، دم کرنا، ہر رات کا یہ معمول ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر رقیہ کیا، اپنے اہل و عیال پر رقیہ کیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیا، جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو دیکھے، اندازہ ہوا کہ یہ متاثر ہے تو اس کے لیے رقیہ کروانے کا حکم دیا، تو رقیہ کرنے والوں کی ہمت افزائی کی کہ جو کوئی اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے فائدہ پہنچا دے۔ کسی نئے مقام پر اگر پڑاؤ ڈالے سفر کے دوران، اس نئی جگہ پر رقیہ کر کے رکنے کا حکم دیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں، یہ تمام شواہد، یہ تمام نصوص اور دلائل اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ تھا، کوئی رات رقیہ کے بغیر نہیں گزرتی تھی۔ رقیہ کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ نبی اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رقیہ کرنا اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کرنے سے ٹکراتا ہے، یا رقیہ کرنے سے توکل میں کمی آ جاتی ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں جس نبی نے توکل کا درس دیا، جس نبی پر توکل کی آیتیں نازل ہوئی، صحابہ کرام جو ایمانیات میں سب سے مضبوط اور پختہ تھے، اس نبی اور ان صحابہ نے ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا۔ رقیہ کرنے سے جائز، رقیہ کرنے سے، شرعی رقیہ کرنے سے توکل پر کسی بھی طرح کی ضرب نہیں پڑتی ہے۔ رقیہ جائز ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی توحید پائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے، اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، تم جن کلمات کے ذریعے، جن دعاؤں کے ذریعے رقیہ کرتے ہو مجھ پر پیش کرو، جب تک رقیہ کے اندر کوئی شرکیہ بات یا شرکیہ کام نہ ہو
کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو گویا ضرورت اس بات کی ہے کہ رقیہ کرنے والا عقیدے کی اصلاح کرے یا عقیدے میں مضبوط اور پختہ ہو، اور جن کلمات کے ذریعے سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی توحید ہے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 100 دفعے پڑھنے سے شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کلمات اللہ کی توحید پر ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے رقیہ میں تاثیر ہونے کے لیے کہ رقیہ کے اندر عقیدے سے ٹکرانے والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رقیہ کرنے والا عقیدے کے اندر مضبوط اور پختہ ہو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بتائی، وہ یہ ہے کہ رقیہ دعا کی ایک خاص شکل ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کی خوبی اور ہتھیار کا کمال صرف اس کا تیز ہونا، دھاری دار ہونا ہی نہیں، یقیناً اللہ کے کلام میں شفا ہے، تاثیر ہے، رحمت ہے، برکت ہے، ساری چیزیں اللہ کے کلام میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت احادیث اور دعاؤں کے اندر موجود ہے۔ تو صرف ہتھیار کا دھاری دار ہونا، نوکیلا ہونا، یہ کمال کی بات نہیں، بلکہ ہتھیار چلانے والے بازو کی قوت کا بھی دخل رہتا ہے ہتھیار کے اثر کرنے میں، وار کرنے میں۔ تو گویا جو آدمی رقیہ کر رہا ہے اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی پرہیزگاری، اس کا تقوی، ان تمام چیزوں کا دخل ہے۔ پھر جب ہتھیار بھی دھاری دار ہو اور ہتھیار چلانے والا ہاتھ اور بازو مضبوط ہو تو اس سے ٹکرانے والی چیز، وار کو ناکام بنانے والی چیز بھی نہ رہے، یعنی حرام کا لقمہ وغیرہ ایسی چیزیں نہ رہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں پائی جائے گی تو دشمن پر، شیطان پر، ان ساری چیزوں پر صحیح طور پر وار ہوگی اور ان پر اثر پڑے گا۔ جب کبھی لوگ رقیہ کرتے ہیں، کچھ شفا ہو جاتی ہے، تبدیلی ہو جاتی ہے، تو یہ رقیہ کرنے والے کا کمال نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تاثیر ہے، اس کا اثر انداز ہونا ہے۔ تو دعا کا اہتمام اور رقیہ کے ساتھ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تجربے کی بات، علم کی بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ جائز رقیہ کی شرطوں میں بنیادی شرط یہ تھی کہ وہ توحید پر مبنی ہو، توحید پر قائم ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کلمات کہہ رہا ہو اس کا معنی اور مفہوم جانتا ہو، اور رقیہ کے دوران کوئی بات یا کوئی کام ایسا نہ ہو جو شریعت کی نظر میں خلاف ورزی کا ہو۔ یہ جائز رقیہ کی بنیادی شرطیں ہیں۔ اگر ہم اس موضوع کو سامنے رکھ کر کتاب و سنت کا، عقیدے کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اہل علم نے رقیہ کو مختلف اعتبارات سے تقسیم کیا، جائز اور ناجائز رقیہ۔ جائز جو اسلامی اصول و ضوابط کے پیش نظر ہو، جس کے اندر شرعی خلاف ورزی پائی جاتی ہو، وہ ناجائز رقیہ شمار پائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رقیہ کو شرک قرار دیا، ان الرقى والتمائم والتول شرک، وہ ناجائز ہے، شرکیہ رقیہ ہے۔ رقیہ کی دوسری شکل یہ سامنے آتی ہے کہ مرض میں مبتلا ہونے یا بلاؤں کا شکار ہونے سے پہلے رقیہ کرنا، اور دوسری اس کے بالمقابل مبتلا ہو جانے کے بعد رقیہ کرنا، قبل از وقت اہتمام کرنا احتیاط کے طور پر۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی صبح کے وقت 3 دفعے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء مکمل دعا پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ دعا ہے مبتلا ہونے سے پہلے، آزمائشوں سے دوچار ہونے سے پہلے حفاظتی طور پر، احتیاطی طور پر رقیہ کا اہتمام کرنا۔ جو کوئی رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کا اہتمام کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں قبل از وقت ہے، جس طرح اجوا کھجور کے بارے میں ہے، جو صبح میں 7 دفعے 7 اجوا کھجور لے لے، اسے جادو اور سحر اور زہر دونوں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو قبل از وقت
دوا کا اہتمام اور دعا کا اہتمام، مطلقاً رقیہ بھی توکل سے ٹکرانے والا نہیں، اور وقت سے پہلے، بیماری سے پہلے، جس طرح عجوا کھجور کی مثال ہے، وقت سے پہلے دوا کا اہتمام کرنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ بھی رقیہ کی ایک شکل ہے جو توکل اور تقدیر پر ایمان سے ٹکرانے والی نہیں۔ مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد بہت ساری مثالیں اور بہت ساری اس کی دلیلیں موجود ہیں، جو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کیا تھا، یا ام المؤمنین نے مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر رقیہ کیا۔ تو یہ کسی بھی شکل میں رقیہ ہو، وقت سے پہلے یا وقت سے بعد، ان سب طرح کے رقیہ کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اکثر لوگ رقیہ کے بارے میں ایک حدیث کو غلط سمجھتے ہیں، جس حدیث کے اندر یہ تذکرہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی، کہ جو افراد رقیہ کرنے کی درخواست نہیں کریں گے، یعنی 70,000 افراد جو جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوں گے، ان کی صفات و خصوصیات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ لا یسترقون، رقیہ کرنے کی وہ کسی اور سے درخواست نہیں کریں گے۔ تو لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جائز رقیہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض اہل علم کا بھی ایسے ہی ماننا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامل درجے کی توحید ہے، اعلیٰ درجے کا توکل ہے، وغیرہ وغیرہ، ان وجوہات کی، چونکہ رقیہ کرنے کی درخواست کرنے میں ایک طرح سے مانگنا ہے جو کراہت کا پہلو اپنے اندر رکھتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کے بارے میں یہ اندازہ لگایا کہ اسے رقیہ کی ضرورت ہے، استرقوا لہا، اس کے لیے رقیہ کرواؤ، حکم دیا کہ تم اس کے لیے رقیہ کرواؤ۔ تو جائز رقیہ کروانا اس حدیث میں داخل نہیں، جو منع کردہ ہے۔ کئی ایک محدثین، امام ابن ملقن، ابن العربی وغیرہ وغیرہ، امام ابن تیمیہ، بہت سارے محدثین کی رائے کے مطابق یہ زمان جاہلیت کے طریقے پر رقیہ نہیں کرواتے۔ جو حدیث میں تذکرہ ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہونے والوں کی صفتوں اور خصوصیتوں کا، زمان جاہلیت کے طریقے پر رقیہ سے بچتے ہیں، یا تعویذوں کے ذریعے رقیہ سے بچتے ہیں، یا صرف مایوسی کے وقت رقیہ سے بچتے ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف باتیں بتلائی گئی۔ جائز رقیہ منع نہیں، وہ جائز ہے، وقت ضرورت اس کا حکم اور اس کی ہدایت بھی ہے۔ تو اس حدیث کے ضمن میں بالکل وہ افراد داخل نہیں جو شرعی رقیہ کا اہتمام کرتے ہوں۔ رقیہ کے لیے بعض افراد اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں، بلکہ پیشہ ورانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ اہل علم نے اسے مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی کئی وجوہات ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ رقیہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں، فارغ رکھتے ہیں، لوگ ان کی شخصیت کے بارے میں عقیدت مند ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے کلام پر، اس کی تاثیر پر ایمان کم ہونے لگتا ہے، بلکہ شخصیت سے عقیدت مندی ہونے لگتی ہے، اور یہ چیز اس کی شخصیت میں غلو کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب لوگ اس کے بارے میں عقیدت مندی کے شکار ہو جائیں گے تو وہ آدمی بھی خود پسندی کا شکار ہو جائے گا، اور فتنوں میں مبتلا ہونے کا اس کے لیے خدشہ لاحق رہتا ہے، ڈر لاحق رہتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایسے افراد جو فی نفسہ ہی صحیح العقیدہ شمار کیے جائیں یا صاحب علم شمار کیے جائیں، لیکن اپنے آپ کو اگر فارغ رکھ لیں تو ان کے بہانے بہت سارے کم علم یا بے علم شعبدہ باز افراد بھی لوگوں کا استحصال کریں گے، مالی استحصال کریں گے، جنسی استحصال کریں گے، ان کے عقیدے اور ان کی نفسیات کا کھلواڑ کریں گے جن کے پاس علم نہیں، فارغ ہونے کی صورت میں۔ اگلی وجہ اہل علم نے یہ بتلائی کہ جو لوگ
رقیہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں، جگہ خاص کر لیتے ہیں، اوقات مقرر کر لیتے ہیں، ہر وزٹ پر ایک فیس مقرر کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ترتیبات موجودہ زمانے میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان یہ بتلایا گیا کہ آدمی کا اپنے اوپر سے اعتماد اور اللہ پر سے توکل ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین رقیہ سورۃ الفاتحہ بچہ جانتا ہے، شخصی طور پر آدمی رقیہ کرنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب لوگ رقیہ کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں تو آسانی سے کچھ معاوضہ دے کر دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کے کلام میں شفا پر انہیں اعتماد نہیں رہتا۔ اگلی وجہ اہل علم نے یہ بتلائی کہ جو لوگ اپنے آپ کو رقیہ کے لیے فارغ کر کے رکھتے ہیں ان لوگوں کی جنات اور شیاطین بھی مدد کرتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو ان کا شعور، اس بات کا شعور اور احساس نہیں ہوتا۔ موجودہ زمانے میں ایسی باتیں سننے میں آئیں کہ لوگوں کو رقیہ میں مشغول کر کے کسی اندھیرے میں بند کمرے میں جا کر باہر آتے ہیں اور مریض کی کیفیت سنانے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بدگمانیوں کا دروازہ کھولنے والی ہے اور بدعقیدگی کو پھیلانے والی ہے۔ سب سے بنیادی وجہ یعنی رقیہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، رقیہ کو اپنا پیشہ بنا لینا، آمدنی کا ذریعہ بنا لینا، اس کے نقصانات میں اس کے نقصانات اور یہ چیز کیوں منع کردہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعا مقبول ہوتی ہے، جو دعائیں رد کر دی گئی اللہ کی مصلحت کے پیش نظر، وہ گنی چنی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو اپنی مشیت اور اپنی مصلحت کے تحت رد کر دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی قبولیت میں معروف تھے، کفار و مشرکین بھی ڈرتے تھے بد دعا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ دعا کی قبولیت پہ معروف ہوئے، جنہیں مستجاب الدعوہ کہا جاتا ہے۔ سلف صالحین میں، ائمہ اور تابعین میں، محدثین وغیرہ میں بہت سارے تھے جو دعا کی مقبولیت میں مشہور ہوئے، دعا کی قبولیت میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ اور تابعین کسی نے بھی اپنے آپ کو رقیہ کے لیے فارغ نہیں رکھا۔ اس زمانے میں بھی نظر بد کے مریض تھے، اس زمانے میں بھی سحر کا اثر ہوا کرتا تھا، بہت سارے مریض پائے جاتے تھے، لیکن کبھی بھی اس انداز کی ایک نظیر، ایک مثال ہمیں اسلاف کے زمانے میں نہیں ملتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کو اللہ پر توکل کی ضرورت ہے، خود اعتمادی کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں آسان ہیں، فراہم ہیں، ان کی روشنی میں اپنے آپ پر رقیہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ فارغ ہو چکے ان کے پاس رجوع ہونا یہ دونوں کے لیے نقصان دہ لیے ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو رقیہ کے لیے فارغ کر چکے ہیں اور اجرت بھی لیتے ہیں، اس معاملے میں بعض اہل علم نے رقیہ پر اجرت لینے کی اجازت دی مطلقاً۔ دلیل یہ پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری کی روایت، ابو سعید رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ رقیہ کیے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے، اور تقریباً 30 بکریاں اس قبیلے کے سردار سے اجرت کے طور پر لی۔ یہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے اجرت لینے کے لیے رقیہ پر، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے بھی بعض علماء کرام نے اس حدیث کے پیش نظر یہ بات بتلائی کہ صرف رقیہ کرنے پر اجرت لینا مناسب نہیں، یا یہ حدیث اس بات کی دلیل نہیں بنتی ہے کہ جب کبھی رقیہ کیا جائے، یعنی مریض کی ایک وزٹ پر کوئی فی مقرر کر دی جائے، ہر رقیہ پر کوئی رقم خاص کر دیا جائے، یہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے یہ بات بتلائی ہے کہ رقیہ پر اجرت لینے کی اجازت ہے بشرطے کہ رقیہ کے ذریعے، آپ نے جو رقیہ کیا اس کے ذریعے اللہ مریض کو شفا دے،
مریض صحت مند ہونے کے بعد، شفا یاب ہونے کے بعد آپ اجرت لے سکتے ہیں۔ اس کے بغیر محض رقیہ پر تقاضا کرنا یہ اس حدیث کی روح سے درست نہیں، اور نہ ہی کسی اعتبار سے اس کی ہمیں گنجائش ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جو بھی بکریاں لی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، میزبانی نہیں کی۔ یہ مسافر تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کی میزبانی انہوں نے نہیں کی۔ تب رقیہ کے لیے انہوں نے شرط رکھی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ لوگ غیر مسلم بھی تھے، غیر مسلم تھے، قابل ملامت تھے، مہمان کی انہوں نے ضیافت نہیں کی تھی۔ ان وجوہات کے پیش نظر انہوں نے بدلے کے طور پر، مکافات کے طور پر یہ شرط رکھی، رقیہ کرنے پر اجرت کی شرط رکھی۔ ورنہ اس حدیث سے کہیں اس بات کی گنجائش نہیں کہ ہر رقیہ پر اجرت لی جائے، یا چاہے مریض کو شفا ہو یا شفا نہ ہو، یا ہر مسلمان سے لیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اتنا عموم اس حدیث کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ موجودہ زمانے میں سنت کے طریقے سے بہت کم لوگ رقیہ کرتے ہیں، بلکہ مائک کے ذریعے رقیہ کرنا، یا الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے رقیہ کرنا، موبائل کے ذریعے رقیہ کرنا۔ ڈسٹینس ایجوکیشن سنتے تھے، لیکن یہاں پر رقیہ کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ اہل علم سے پوچھا گیا، سعودی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا کہ اس انداز سے جہاں جہاں بھی رقیہ جاری ہے، کیا شرعی اعتبار سے ان سے استفادہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اہل علم نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ سنت کے خلاف ہے، اس کے اندر سنت کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے، کیونکہ رقیہ ایک عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے، اور ایک بے جان جو الیکٹرانک ڈیوائس ہے اس کے اندر، رقیہ کے اندر رقیہ کرنے والے کے عقیدے کا دخل ہے، اس کی نیت کا دخل ہے۔ رقیہ کرنے کے بعد لعاب کے چھینٹے اس کے اوپر گرنے چاہیے۔ صرف یہ چیزیں، عقیدہ، نیت وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان آلات کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ لہٰذا ایسے طریقے سے جہاں بھی رقیہ ہوتا ہے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، اپنے آپ پر شخصی طور پر رقیہ کرے، یہ اس سے افضل اور مسنون طریقہ ہے۔ بعض مقامات پر اجتماعی شکل میں مریضوں کی ایک تعداد پائی جاتی ہے، اجتماعی شکل میں رقیہ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کو بھی اہل علم نے کھلے الفاظ میں بدعت سے تعبیر کیا۔ ایک سے زائد آدمی رقیہ نہ کرے ایک مریض پر، اس بات کی بھی کوئی اصل نہیں ملتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یا پھر بہت سارے مریضوں کو بٹھا لے، ایک آدمی رقیہ کرتا چلا جائے، اسے اہل علم نے کھلے الفاظ میں بدعت سے تعبیر کیا۔ ایک مریض جس کو رقیہ کی ضرورت ہو اسے سامنے رکھیں اور اس پر رقیہ کرے، یہ سنت کا اور اسلاف کا طریقہ ہے۔ بعض رقیہ کرنے والے اپنے آپ کو ڈاکٹر پر قیاس کرتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر کو ضرورت ہوتی ہے مریض کی تشخیص کے لیے اسے چھونے کی، چاہے مریض مرد ہو یا عورت ہو، وقت ضرورت ڈاکٹر کو اس کی اجازت ہے، اسی طرح سے دعاؤں کے دوران اپنے آپ کو ڈاکٹر پر قیاس کرتے ہوئے، اجتہاد کرتے ہوئے مریض کو چھوتے ہیں۔ اگر مریض رقیہ کرنے والا مرد آدمی ہو، مریض بھی مرد آدمی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ رقیہ کرنے والی عورت ہو، مریض بھی عورت ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ رقیہ کرنے والا مرد آدمی ہے لیکن عورت محرم رشتوں کے اندر داخل ہے، تب بھی حدود اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے چھونے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اجنبی آدمی جو رقیہ کر رہا ہے، اجنبی عورت ہے، تو وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر پر قیاس نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈاکٹر کا معاملہ علیحدہ ہے۔ مرض کی تشخیص کرنے کے لیے کبھی وہ مجبور ہو جاتا ہے چھونے کے لیے، تو ضرورت کے تحت اور بقدر ضرورت دو باتیں ہیں۔ واقعتاً وہ شریعت کی نظر میں ضرورت ہو، ضرورت کے تحت اور جتنی ضرورت ہے بقدر ضرورت، منع کردہ کاموں کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن
جو رقیہ کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے ڈاکٹر شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ رقیہ دعا پڑھنے کا نام ہے، آیتیں پڑھنے کا نام ہے، دعائیں پڑھنے کا نام ہے، اور چھوئے بغیر دم کرنے کا نام ہے، پھونکنے کا نام ہے، لعاب کے چھینٹوں سے یا لعاب کے چھینٹوں کے بغیر مریض کو اللہ کی حفاظت میں دینے کا نام ہے، یہی رقیہ ہے۔ رقیہ کے اندر چھونا، کوئی مساج کرنا تیل کے ذریعے یا عطر کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں شرعی رقیہ کے اندر داخل نہیں۔ بعض افراد رقیہ میں پانی پر دم کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ بعض اہل علم نے رقیہ میں پانی پر دم کرنے سے بھی منع کیا۔ بعض کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے دعائیں پڑھانے کے بعد پانی پر یا پانی کی طرح کوئی سیال چیز، تیل وغیرہ ایسی چیزوں پر دم کرنا ضروری ہے، ضروری اور لازم ہے، ورنہ رقیہ ادھورا ہے، ایسا سمجھنا غلطی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ایسا سمجھنے میں اللہ کے کلام کی قدر و قیمت کو گھٹا دینا ہے، یعنی اللہ کے کلام میں شفا اسی وقت ہے جب پانی پر دم کیا جائے، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے کلام کی تاثیر کو پانی سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔ دم پانی پر یا تیل پر یا ان جیسی سیال لکوڈ چیزوں پر دم کیے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر عمومی طور پر شفا اور صحت یابی پائی جاتی ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر پانی پر دم کرنا چاہے، احادیث سے مرفوع احادیث سے اس کی اجازت ملتی ہے۔ اکثر علماء نے اس کی اجازت دی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کوئی حرج نہیں ان جیسے الفاظ کا استعمال کیا پانی پر دم کرنے میں، اور بہت ساری ایسی روایتیں ملتی ہیں جن سے پانی پر دم کرنے کی اجازت ہے۔ اجازت کا ہونا الگ ہے اور ضروری سمجھنا الگ ہے۔ ضروری سمجھنا غلط ہے اور پانی پر دم کرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ بعض لوگ رقیہ کے دوران جنات سے گفتگو کرتے ہیں۔ مریض پر جب دعائیں پڑھی جاتی ہے اور شیطان وارد ہو جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، اس سے بات چیت کرنے لگتے ہیں، کون ہے، کیا نام ہے، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کس کام کے لیے آیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ بالکل گفتگو کرنے سے اہل علم نے منع کیا، کیونکہ قرآنی آیات کے پیش نظر یہ لوگ جھوٹ بولنے کے عادی رہتے ہیں، ان کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ قدیم زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام وغیرہ جنہوں نے بھی رقیہ کیا، کبھی گفتگو یعنی سوالات کی شکل میں گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر اسے اسلام کی دعوت دینی ہو، آپ کو ایسے لگے کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، اسلام کی دعوت دینی ہو، اللہ کا خوف دلانا ہو، ظلم سے روکنے کی بات کرنی ہو، تو اس دائرے میں ان جیسی باتیں کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ تفصیلات پوچھنا یا اس سے کچھ اور کام لینا، دیگر خدمات لینا کرنا، یہ ساری چیزیں اسلامی نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے۔ رقیہ مسلمان پر بھی کر سکتے ہیں، غیر مسلم پر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام شفا والا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ حتیٰ کہ اہل علم نے حیوان، جانور پر بھی رقیہ کی اجازت دی۔ اگر کوئی اچھا جانور ہے اس پر نظر لگ جائے تو جانور پر بھی رقیہ کر سکتے ہیں۔ رقیہ اللہ کی ایک عبادت ہے، دعا کی ایک خاص شکل ہے، اللہ کی پناہ میں دینا، حفاظت میں دینا۔ اس کے اندر تجربات نہیں کرنے چاہیے۔ تجربہ کرنے کا میدان طب ہے، رقیہ کے اندر تجربات نہیں کیے جائیں گے۔ بعض لوگ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا کہاں جواز ہمیں ملتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے۔ تجربہ، آپ کا تجربہ آپ کو مبارک، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے۔ جب آپ اسے شرعی رقیہ کہہ رہے ہیں تو شریعت کے دائرے میں رقیہ کرنا چاہیے۔ تجربات کی روشنی میں یہ سارے کام بالکل مناسب نہیں۔ یہ موضوع سے متعلق
چند بنیادی باتیں تھیں. یہ باتیں آگاہ کرنے کے لیے بھی ہے اور وابستہ کرنے کے لیے بھی ہے. رقیہ کرنے والوں سے وابستہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ شخصی طور پر. ہاں وقت ضرورت اگر آپ کی نظر میں کوئی علم والی شخصیت ہو، پرہیزگار شخصیت ہو، تہجد گزار شخصیت ہو، نیک شخصیت ہو، معصوم عن الخطا تو اس زمانے میں مشکل ہے، بلکہ ہمارے عقیدے میں داخل نہیں کسی کو معصوم عن الخطا سمجھنا، اور وہیں یہ بات بھی داخل نہیں کہ کسی کے بارے میں بدگمان ہونے لگے. بظاہر جو آدمی نیک ہے، عبادت گزار ہے، ہم اس سے دعاؤں کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر حتی الامکان رقیہ کا اہتمام کریں، کیونکہ عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں شفا ہے. تو اس سے وابستہ ہونا، دعاؤں سے جو افراد غفلت برتتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور جو لوگ اس میں اندھی عقیدت مندی کے شکار ہو چکے انہیں کچھ حقائق سے آگاہ کرنا، یہ ساری چیزیں وقت کی ضرورت کے اندر داخل ہے. کہ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ سوال کر سکتے ہیں، میں دہراؤں گا یا اس کا جواب دوں گا. السلام علیکم. آج میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھ ایک آدمی کیا کرنے والا ہو، کئی سارے مریض ہوں. شیخ اسلام کا ایک اصول ہے کہ ایک بڑے شہر سے چھوٹا شہر اور چھوٹی پوری تبلیغ کرنے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو شریر اٹھا کرنے والے بہت کم ہیں اور مریض بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف جو غیر شریر اٹھا کرنے والے وہ بہت سارے لوگ ہیں. اگر ہم اس کو کینسل کر دیں گے یہ مریض ہے تو لوگ وہاں پر جانے ایمان کا خطرہ ہونے کا چانسز ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بھائی نے شریعت کے ایک قاعدے کی روشنی میں سوال کیا کہ جس طرح سے درس کے دوران میں نے سعودی فتویٰ کمیٹی کے علماء کا ایک فتویٰ نقل کیا کہ بہت سارے مریضوں کو ایک جگہ جمع کر کے رقیہ کرنا یہ بدعت کا کام ہے. تو اس فتوے کے تعلق سے بھائی نے یہ اظہار خیال کیا کہ شرعی انداز سے رقیہ کرنے والے صحیح العقیدہ افراد بہت کم مقدار میں ہیں، غیر شرعی عمل کرنے والے عامل، جادوگر وغیرہ یہ بہت زیادہ مقدار میں ہیں. اگر ہم اجتماعی طور پر رقیہ کرنے کو بدعت قرار دیں، منع کریں، تو ممکن ہے لوگ اس جانب چلے جائیں گے. اس جانب جانا یہ بڑا بگاڑ ہے، بڑے نقصان کی بات ہے، یہ اس کی بنسبت کم نقصان کی بات ہے. تو گویا ہمیں اس کی اجازت دینی چاہیے اس سے روکنے کے لیے. یقیناً شریعت کا یہ قاعدہ ہے اخف الضررین اہون البلیتین. اگر آپ کے سامنے دو نقصان دہ چیزوں میں سے کسی ایک کا لازماً ارتکاب کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، اختیار نہیں، اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ کم نقصان جس میں ہے، کم غلطی جس میں ہے، اس کا ارتکاب کرے. یہ شریعت کا قاعدہ ہے. لیکن یہ قاعدہ یہاں پر لاگو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دونوں کے درمیان فرق ہے. سب سے پہلی چیز، رقیہ کوئی ایسا عمل نہیں جو کسی اور کے پاس جانے ہی سے اثر انداز ہوتا ہو. رقیہ دعا ہے. جو آدمی پریشان حال ہے اس کی زبان میں جو تاثیر ہوگی، جو اللہ سے منت و سماجت کرنا، گڑ گڑانا، رجوع ہونا، دعا اور التجا کرنا، اس کے سینے میں جتنا درد مند دل ہوگا وہ کسی اور کے اندر نہیں آئے گا. تو پہلے یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکالنی ہوگی کہ رقیہ کے لیے کہیں اور رجوع ہونا ضروری ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اپنے اوپر رقیہ کرتے تھے آرام کرنے سے پہلے. ہاں، اگر کوئی اس درجے کا مریض ہے کہ اپنے آپ پر رقیہ نہیں کر پا رہا ہے، شیطان رقیہ کرنے نہیں دیتا، زبان نہیں پلٹتی، اس درجے کا اگر مریض ہے تو ضروری نہیں کہ پیشہ ورانہ انداز سے رقیہ کرنے والوں کی طرف ہی رجوع ہو،
کیونکہ سورۃ الفاتحہ، معوذات وغیرہ وغیرہ یہ اتنی آسان چیزیں ہیں. بھائی، والد جو تڑپنے والے لوگ ہیں، اللہ سے رجوع ہونے والے، جو واقعتاً قرابت دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، درد رکھتے ہیں، کوئی بھی رقیہ کر سکتے. اس کے لیے ایک فارغ آدمی کی طرف رجوع ہونا کوئی ضروری نہیں. تو گویا یہ قاعدہ بڑے شر کا، چھوٹے شر کا قاعدہ یہاں پر لاگو نہیں ہو سکتا. اگر یہ چیز ہو سکتی تو ہم اس کو بدعت قرار دینے سے رک سکتے تھے. واللہ اعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رقیہ دعا کی ایک شکل ہے، ایک خاص شکل ہے، اور دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا. تو جب جو آدمی مخلص ہو، اللہ کی خاطر کرنے والا ہو، اور جو آدمی سنت کی پیروی کرنے والا ہو، جو آدمی تقوی شعار ہو، پرہیزگار آدمی ہو، یقیناً اس آدمی کے رقیہ کرنے میں، دعا کرنے میں، اور دین بیزار یا گنہگار آدمی کے رقیہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہوگا. میں نے دوران درس امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کی کہ دعا یعنی رقیہ دعا ہے، اور یہ دعا ایک ہتھیار کی طرح ہے. رقیہ کرنا ہتھیار کی طرح ہے. ہتھیار یعنی رقیہ یہ تو اثر انداز ہونے والی چیز ہے، دھاری دار ہے، نوکیلی چیز ہے. ہتھیار نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے اللہ کے کلام میں شفا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ہتھیار کا کمال صرف اس کا اپنا تیز ہونا اس حد تک محدود نہیں. جو آدمی ہتھیار چلانا جانتا ہے، جس کے بازو میں طاقت ہے، قوت ہے، تبھی وہ زیادہ اثر انداز. تو گویا تقوی شعار ہونا، پرہیزگار ہونا، اخلاص للہیت کے ساتھ دعا پڑھنا، معنی پر توجہ دیتے ہوئے کہاں پر کس انداز سے دعا کرنی چاہیے، یہ ساری چیزوں کا اثر ہونے میں دخل رہتا ہے. دعا کرنے والا اور دعائیں اور اس سے ٹکرانے والی چیز بھی نہ ہو، یعنی حرام کے لقمے سے بچے وغیرہ وغیرہ، تب بھی شیطان پر یا دشمن پر صحیح وار ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بھائی نے انتہائی اہم ترین سوال کیا کہ صدقات و خیرات کی بہترین شکل کیا ہے، یعنی خصوصیت کے ساتھ شفا کی نیت سے جب صدقات اور خیرات کیے جاتے ہیں تو اس کی بہتر صورت کیا ہے. صدقہ ایک عام تعبیر ہے. حدیث میں کل معروف صدقہ، ہر بھلائی اور ہر نیکی کو صدقے سے تعبیر کیا گیا. بلکہ جامع الترمذی کی روایت کے مطابق تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، یہ چیز بھی صدقے کی ایک شکل ہے. حتیٰ کہ اپنے شر سے کسی کو بچا کر رکھنا. ہم کسی کا بھلا نہ کر سکے لیکن کسی کا برا بھی نہ کریں، اپنے شر سے کسی کو بچا کر رکھنا، یہ بھی صدقے کی ایک شکل ہے. تو صدقے کا اتنا عام تصور پایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر صدقہ جو مراد ہے وہ مالی شکل میں ہے یا پھر غلہ اور اناج کی شکل میں ہے. جن لوگوں کے ذہنوں میں جان کی زکوٰۃ، جانور ذبح ہونا، جان کے بدلے جان ذبح ہونا، اور جس کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے اس کا ہاتھ اسے لگنا، یہ غلط عقائد ہے، اس سے بچنا چاہیے. صدقے کا مقصد مساکین کو کچھ راحت پہنچانا ہے، اور مسکین کے لیے بکرا اہمیت کا حامل نہیں. ایک دو دفعے اگر وہ بکرے کا گوشت کھا لے، یہ اس کے لیے بڑی خوشی کی بات نہیں. بکرا جتنی قیمت میں آتا ہے اتنی قیمت کا غلہ اور اناج
جو روزانہ وہ استعمال کرے، چاہے وہ موٹا اناج ہی کیوں نہ ہو، وہ کئی دن اس کے لیے روزی کو فراہم کرے گا۔ بکرے کے گوشت سے زیادہ اس کے لیے کبھی دواؤں کی ضرورت پیش آتی ہوگی، تعلیم کی قیمت ادا کرنے کی، فی بننے کی ضرورت پیش آتی ہوگی، تو مسکین بہتر جانتا ہے کہ وہ کس چیز کا ضرورت مند ہے۔ حتی الامکان اپنے قرابت داروں میں تلاش کرے مساکین کو، یا پھر اپنے اڑوس پڑوس میں تلاش کرے، پھر اسے رقم دے دے۔ جانور دینا عقیدے کی غلطی بھی ہو سکتی، اگر عقیدے کی غلطی نہ ہو تو وہ بھی صدقے کی ایک شکل ہے، لیکن چونکہ لوگ اس کے ساتھ غلط عقیدہ وابستہ رکھتے ہیں، اس اعتبار سے مال دے دیں، اور مسکین بہتر جانتا ہے کہ اس کو گوشت کی ضرورت ہے، یا چاول دال روٹی کی ضرورت ہے، یا دوا کی ضرورت ہے، یا تعلیم کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے، وہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ نقدی شکل میں، مالی شکل میں رقم دے دینا یہ افضل عمل ہوگا۔ واللہ اعلم۔